بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ صبح کا اجالا اور دل کا نور ہوتے ہیں۔ ان کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے دور ہوں یا پاس۔ وہ تو روحوں میں مہکتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، اور روحیں بھی بھلا کبھی جدا ہوتی ہیں۔ قرض سے بچو، کیونکہ یہ رات کو بے چینی اور دن کو رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص جاہل نہیں ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ ہر شخص کی بات کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس بلڈ گروپ کے علاوہ کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے۔ موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے۔ جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ اکیلا جینا سیکھ لو۔ لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔ جب کسی کو دوسروں کے عیب نکالتے دیکھو تو اسے دوستوں کی فہرست سے نکال دو۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں ایک تلخ حقیقت۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں۔ نمبر 1 راز کو راز رکھنا، نمبر 2 بے عزتی کو بھول جانا، نمبر 3 فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ مجھ سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے، میں ہوں مزدور، میں مٹی پر غزل لکھتا ہوں۔ کسی دوسرے کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ باقی 4 انگلیوں کا رخ آپ کی اپنی جانب ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اڑان اپنے ہی پروں پر اچھی لگتی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ فکر کیجئے، جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ جون ایلیا کہتے ہیں، اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، کب پرند اڑ نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے۔ کسی نے نیک جانا، کسی نے بد جانا، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا ہی پہچانا۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ قرآن کریم کا صرف مطالعہ ہی نہ کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ وہ علم جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ ایسے خزانے کی طرح ہے جس میں سے کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں،
لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے راحت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے والوں کا راستہ خود بخود ہموار ہو جاتا ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ کہیں میں ٹھیک ہوں، زندگی کتنی بھی مشکل ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر کوئی آپ کی نہایت احمقانہ بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کردار میں بھڑا ہے۔ اگر کوئی تمہیں پتھر مارے تو تم بھی اس کو مارو، لیکن پتھر نہیں بلکہ اچھے اخلاق کے پھول مارو۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر؟ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلائے بیٹھے ہیں۔ کمزور موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہارا کردار تمہاری پہچان ہوتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خود کو گھنے سائے سے محروم مت ہونے دیں۔ رشتوں کی حفاظت کریں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا احساس کے یا پھر دوستی کے، کیونکہ یہ سب رشتے بہت انمول ہوتے ہیں۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1 غصے والا صحیح فیصلے سے، نمبر 2 جھوٹا عزت سے، نمبر 3 جلد باز کامیابی سے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اے میرے پروردگار، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ جو دوستی جنت کی طرف لے جائے وہ اچھی ہے، اور جو دوستی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اسے چھوڑنا ضروری ہے۔ رابعہ بصری کی 2 دعائیں۔ اے اللہ، رات آ گئی، ستارے چھٹک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ چونکہ اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک ان کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ بھی اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ زبردستی کسی سے عزت نہیں کروائی جا سکتی، عزت کروانے کے قابل ہونا پڑتا ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر
اللہ سے کبھی شکوہ مت کرنا۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ گہرے الفاظ: خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے راستے آسان اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ کامل یقین رکھو، خدا کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتا۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں، تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ خوش ہونا، خوش رہنا، خوشی بانٹنا اور خوشی کا اظہار کرنا الحمدللہ کی عملی شکل ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ مسکراتے رہا کریں، تاکہ دنیا کنفیوز ہی رہے کہ آخر اسے کس بات کی اتنی خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے جواب دیا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ آج کی اچھی بات: جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود بھی سیدھے ہو جائیں تو دنیا جنت ہی بن جائے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں۔ اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں فرش سے عرش تک، بس وہی بہترین ہوتا ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیاں لوٹ کر نہیں آتی۔